افغانستان گریلا جنگ تو لڑ سکتا ہے لیکن باقاعدہ جنگ لڑنے کی ان کی صلاحیت نہیں ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ کچھ اینٹی ٹینک جو چیزیں ہیں وہ انڈیا نے ان کو دی ہیں. افغانستان کے طالبان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑے پکے مسلمان کہتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کروا رہے ہیں. کہ بلوچستان کے اندر ایک بس پر، پاکستان کی ایک بس پر حملہ ہوا. مجید بریگیڈ نے یہ آتم گھاتی حملہ کیا تھا. 47 لوگ مارے گئے اس میں، 47 لوگ، چھوٹی فگر نہیں ہوتی. جو افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے بلکہ خراب ہے. دوسری طرف بلوچستان کے یہ حالات ہیں. افغانستان جس طرح ٹی ٹی پی کو چلا رہا ہے اس طرح پاکستان کے سروائیول کو خطرہ ہے، تو جو پاکستان کے سروائیول کو خطرہ ہے پھر اس پر تو آخری حد تک جانا پڑے گا. 2024 کی رپورٹ انہوں نے کی ہے جاری. اب اس میں پاکستانی فوجی جو ہے 545 وہ مارے گئے ہیں، 378 اس میں زخمی ہوئے ہیں. یہ کوئی فل فلیج وار نہیں ہے، یہ لو کی انسرجنسی ہے جس میں پاکستان کے اتنے فوجی جوان اور افسر شہید ہو چکے ایک سال میں. یہ لوگ جن کو ہم نے 20 سال سپورٹ کیا، یہ سمجھ رہے ہیں ہم کمزور ہو گئے بیکاز ہماری اکانومی نہیں چل رہی، ہمارے اندر درمیان میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ان کو بھی اب سبق سکھانے کی بات واری آ گئی. آفٹر آل وی آر پاکستان، وی آر نیوکلیئر پاور، وی ہیو اے گریٹ آرمی، وی ہیو اے گریٹ ایئر فورس. اور یہ طالبان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو سبق سکھانا ہے، تو ٹرسٹ می پاکستان ان کو چھڑی کا دودھ یاد کرا دے گا انشاءاللہ. I agree. افغانستان گریلا جنگ تو لڑ سکتا ہے لیکن باقاعدہ جنگ لڑنے کی ان کی صلاحیت نہیں ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ کچھ اینٹی ٹینک جو چیزیں ہیں وہ انڈیا نے ان کو دی ہیں، اور اس لڑائی کے لیے میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے ان کو دیا ہے. پاکستان has received 9 M113 Conquer anti-tank missiles from India. اس کا مطلب ہے کہ چونکہ ہم نے ان کے ہیوی آرٹلری سے ان پہ مرمت کی تھی تو ان کو اینٹی ٹینک میزائلز جو ہیں وہ انڈیا نے دیے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں، اور مجھے ایک سٹینڈ آف دونوں ملکوں کے درمیان نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان کا اب اس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ گزارا نہیں ہے. اس طرح جو افغانستان جس طرح ٹی ٹی پی کو چلا رہا ہے اس طرح پاکستان کے سروائیول کو خطرہ ہے، تو جو پاکستان کے سروائیول کو خطرہ ہے پھر اس پر تو آخری حد تک جانا پڑے گا. اور میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ ہیڈ آن جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اچھا، کل ایک بات ہوئی کہ ملاقات ہوئی ہمارے کچھ سینئر آرمی آفیسر سے. سینئر کا مطلب سینئر. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ دیکھیں جو فینس ہم بناتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں دونوں سائڈوں نے کور کرنا ہوتا ہے. جیسے امریکہ اور میکسیکو کی جو فینس ہے اگر وہ دونوں سائڈوں سے کور نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر irrelevant ہو جاتی ہے. اور امریکہ کی فائر پاور کے باوجود کتنے لوگ ہیں میکسیکو کے کہ جو ہر سال اس کو انفلٹر کر دیتے ہیں. تو جہاں پہ ہماری 100 چیک پوسٹ ہے وہاں افغانستان کی 5 چیک پوسٹ ہیں اور گیپس بہت ہیں بیچ میں، اور ٹرین بھی ایسا ہے. خیر وہ تو سب کچھ اپنی جگہ پہ ہو گیا. لیکن یہ جو ہے تاجکستان جانے کی جو موومنٹ ہے DPISI کی، اس کو انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑے آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف ہے، کبھی وہ اس پہ ویلاگز بھی ہو رہے ہیں، اور وخان کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کے بڑے اگریسو ڈیزائنز ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے یہ سوچ لیا کہ ٹی ٹی پی کے اندر جو ہے وہ کمپوننٹس مختلف ہیں. تاجک کمپوننٹ بہت میجر کمپوننٹ ہے ٹی ٹی پی کے اندر. تو ایک تو ان کو نلیفائی کرنا ہے، پیچھے سے ان کی سپورٹ بند کروانی ہے، اور پھر ان کو ٹیک آن کرنا ہے. اور وہاں جو ہے وہ ٹریڈ کوریڈور ہے وتھ چائنا، تو پاکستان کا وہاں پہ انفلوئنس ہونا ضروری ہے. اور میں خیال اب چائنا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ افغانس کے ساتھ کس طرح کا رومانس کیا جا سکتا ہے. انٹرسٹ وردی لوگ ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ بھی طالبان کی جھڑپ شروع ہو گئی ہے. تو میں آپ کو میں آپ کو بتا رہتا ہوں، ابھی لوگوں کو میری بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جس طرح پاکستان مینیور کر رہا ہے، یہ 2 مہینے کے بعد طالبان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ لوگ جن کو ہم نے 20 سال سپورٹ کیا،
ये अब हमारी बात नहीं मान रहे, आप कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये फिर इन्होंने उकसा लिया, ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम कमज़ोर हो गए हैं बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं, इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ ग्रेट आर्मी, वी हैव अ ग्रेट एयर फोर्स। और ये तालिबान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है अगर पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि उनको सबक सिखाना है, तो ट्रस्ट मी पाकिस्तान उनको छड़ी का दूध याद करा देगा इंशाल्लाह। आई एग्री विद यू। हम उनसे देखें 500 नहीं 1000% ज्यादा मजबूत है फौज निजाम में, आर्म्ड फोर्सेस में। हमारे पास असला ज्यादा है, फौज ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास फायर पावर ज्यादा है, हम इंडिजिनस हैं, उनके पास क्या है? तो इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम रियायत कर रहे थे उनके साथ ब्रदरली अफगान वगैरह की, और मेरे ख्याल में वो खत्म हो रही है, और जिस तरह खत्म होती जाएगी अफगानिस्तान के लिए मसाइल पैदा होते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।